وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 11 حصہ اول. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 11. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. وہاں پہ مومن آزمائے گئے اور ان کو سخت طور پہ ہلایا گیا. سامعین کرام، سورہ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ احزاب میں یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں مضامین ہیں. اور یہاں پہ یعنی ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا تھا کہ لشکر آئے اور تمہارے ہر طرف سے، اور آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجہ دل کو آ گیا. تو کلیجہ گلے تک آ گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تظنون باللہ الظنون. یہ گزشتہ سبق تھا. آج کا سبق ہم نے آج ترجمہ پڑھا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہاں پہ مومنوں کو آزمایا گیا اور ان کو سخت ہلایا گیا. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ ابتلا، آزمائش، تکلیفیں، مصیبتیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا حصہ ہیں، اور یہ آتی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور لامحالہ ان کو ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے. یہ ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے اور ہم سے نہیں ہو سکتا.
تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ تو ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، مصیبت سے زیادہ آزمائش، یعنی استعداد اور طاقت سے زیادہ ابتلا اور آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنی کتاب میں نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن اس میں پھر فرق پڑ جاتا ہے سامعین کرام، یہ بھی کہنا ضروری ہے، اور میں کہوں گا کہ ایک آسان کام بھی اس وقت مشکل بن جاتا ہے جب آپ اس کو اس کا ارادہ نہیں رکھتے، یا ارادے میں کمزوری ہوتی ہے آپ کے۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا نا، ابھی پڑھیں گے اگلی آیت، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہا منافقوں نے اور جن کے دل میں مرض تھا۔ اب مرض کے پھر درجات ہوتے ہیں سامنے کرام، کوئی بیمار تھوڑا بیمار ہوتا ہے، کوئی درمیانے درجے کا بیمار ہوتا ہے، کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو ان درجات کے حساب سے پھر یعنی آپ کے نیت میں جتنی کمزوری ہوگی پھر مشکل آپ کو اتنی ہی زیادہ بھاری معلوم ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جتنی ہی آپ کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ، لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہے یا نیت میں کچھ کمزوری ہے، پھر یہ ہے کہ وہ ابتلا اور آزمائش جو ہے پھر یا تو اس میں آپ پھسل جائیں گے، جیسے کہ ہوا ایسا، ابھی ہم پڑھیں گے، پھر آپ کی زبان پہ بھی شکوہ آئے گا۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، نیت میں خرابی ہے یا نیت میں کمزوری ہے، میں مطلب ایسے یہاں اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کر رہا ہے اگلی آیت میں، والذین فی قلوبہم مرض، اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ مدینے میں جو تھے ہر قسم کے لوگ تھے، ایک تو پکے مومن تھے جن کا پکا ایمان تھا، اس کا بھی تذکرہ آئے گا سامعین کرام، اور بعض ایسے تھے جو مجبوری کے طور پہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی تھا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے تعصبات تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی ایک جلن تھی، حسد تھی، بہرحال وہ مسلمان تو ہو گیا لیکن ظاہری طور پہ ہوا، دل سے اس نے قبول نہیں کیا اسلام کو۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ وہ اور اس کے ساتھی خاص میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ کتنے تھے؟ جب حضور نکلے تو 300 تھے، جب جنگ کو پہنچے تو 1000 تعداد تھی، 300 اس سے چلے گئے، 700 رہ گئے، 300 ساتھی۔ یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حضور سے علیحدگی کا، خاص طور پہ جنگ کے وقت ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ایسا کرے گا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اولئک لم یؤمنوا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، آیت نمبر 19 میں ہے یہ، کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں جب آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل نہ ہو۔ اور آج کل کیا صورتحال ہے میں آپ کو یہ بتاؤں، آج کل تو حالات کچھ ایسے ہیں سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں حقیقت کا ہم تجزیہ کریں اور حقیقت کو مد نظر رکھیں تو آج حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ناگفتہ بے حالات ہیں،
نہ گفت بہ. تو بہرحال اس کا تذکرہ تو کرنا ہوگا. ہمارا ایمان کا جہاں تک تعلق ہے سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو وراثت میں جو بھی رواج ملتا ہے ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. میں صرف دین اسلام کی بات نہیں کر رہا. جو بھی آپ کو یعنی وراثت میں کوئی رواج ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، آپ اندھا تن جو ہے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. انا وجدنا آباءنا اور فہم علی آثارہم یہرعون، ایسے کما قال ایسے آیت ہے کہ ہم نے اس طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ان کے پیچھے ہم سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک عام آپ دیکھیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ سوچیں، اپنے اسلام پہ سوچیں، یا جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ یہ رواج ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے یہ ایک رواج کے طور پہ ہمیں نسلاً در نسلاً چلا آ رہا ہے. قرآن کو سب چومتے تھے، ہم بھی چومتے ہیں. نماز ہمارے آباء و اجداد نے بھی پڑھی، ہمیں بھی عادی بنا دیا، ہم بھی پڑھنے لگے بنا سوچے سمجھے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ جو آباء و اجداد کے رواج ہمیں ملتے ہیں وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا نہ ہو. یہ ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے. مثال کے طور پہ شادی کی کئی رسمیں ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں شادی کی ایک رسم کا تذکرہ کرتا ہوں کہ لڑکی کو بٹھا کے اس کے ہاتھ پہ پان کا پتہ رکھے، ایک ایک رشتہ دار آتا ہے اور اس کو اس کے ہاتھ پہ یعنی مہندی الگ پیالے میں رکھی ہوتی ہے اور وہ مہندی سے ایک چٹکی اٹھا کے اس کے پان کے پتے پہ رکھتے ہیں اور ایک مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں سے تھوڑی سی مٹھائی دلہن کو چکھا دی جاتی ہے. اب یہ ایک رسم ہے، یعنی تیل مہندی اسے کہتے ہیں، تیل مہندی. تو یہ ایک رسم ہے. اب میری سمجھ میں تو کم از کم اس کی وجہ جو ہے یا اس کا فائدہ یا اس کا مقصد وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. یا مثال کے طور پہ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ دلہن جب نئے گھر میں جاتی ہے، اپنے سسرال میں جاتی ہے، سسرال بہرحال جہاں وہ جا رہی ہے، ہاں سسرال ہی ہوا، تو وہ اس کو چاولوں کا ایک وہ دیا جاتا ہے، چاولوں کا ایک پلیٹ دی جاتی ہے جس میں کچھ چاول ہوتے ہیں. وہ جب گھر میں داخل ہوتی ہے وہ چاولوں کی پلیٹ کو ایسے پیچھے کی طرف پھینک دیتی ہے. اب یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ رواج ہے، یہ رواج ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہمیں آباء و اجداد سے جو چیز ملتی ہے بنا سوچے سمجھے اس کی پیروی اور تقلید کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا، اسلام کا یہ میں نے آپ کو مثالیں دی، اس طرح بہت اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے، ہمارے دین کا ایک بنیادی قاعدہ ہے. وہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کے لیے مقصد ہونا چاہیے اور مقصد کے لیے پھر نیت ہونی چاہیے. یعنی اسلام کو اگر آپ بغیر کسی مقصد کے اسلام کے جو رولز ریگولیشن ہیں یا جو اعمال ہیں، اگر آپ کو بنا سوچے سمجھے اس کو بغیر کسی نیت کے کرتے چلے جائیں، یعنی اسلام کی تو ایک بنیادی نیت ہوتی ہے سامعین کرام، پھر نیت کے مطابق اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اپنے آباء و اجداد سے ملے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بے شک نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن کسی چیز کے نتائج جو ہیں وہ مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ. لاکھوں نمازی، لاکھوں نہیں کروڑوں نمازی اور کروڑوں روزے دار ہیں اور لاکھوں حاجی ہیں ہر سال. لاکھ سے تو تعداد زیادہ ہوگی تو میں تو لاکھوں ہی کہوں گا نا. اور لیکن وہاں جو ہے حج میں 20-25 لاکھ 30 لاکھ تو جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر وہی پرانی ڈگر ہوتی ہے چل سو چل.
تو یہ ہے، یعنی میں نے ختم نہیں کی ہے، میں آپ کی اور اپنی توجہ دلا رہا ہوں، اور اس بات پہ میں وہ کر رہا ہوں کہ بھئی بغیر نیت کے اگر آپ دین کو لے لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں نمازی ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اربوں ہوں گی، لیکن نماز کے اثرات جو ہونے چاہیے، جو قرآن میں بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، وہ نہیں مرتب ہو رہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں بے حیائی اور برائیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بے مقصدیت برائیاں اور بے حیائی کے کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ساری قوم اس میں ملوث ہے۔ پھر روزے کا جو پریکٹس ہم کرتے ہیں، تو روزہ جو ہے وہ تو مومن میں تقوی پیدا کرتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ کروڑوں نمازی ہیں، تقوی ہے نہیں، اور روزے کی حالت میں تقوی تو دور کی بات ہے، روزے کی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے، سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ادھر عوام کی جیب تراشی کر رہا ہے، اپنے اختیارات میں خیانت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے اختیارات کو، سرکاری افسر جو ہے۔ تو اور کیا روزے سے ہیں صاحب روزے سے ہیں، اور نماز کے رمضان میں تو ذرا نماز کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، چلو بھئی اب پیسے جمع ہو گئے، اب نماز پڑھو۔ اچھا پھر حج کو دیکھ لیں آپ، اس کے اثرات بھی نہیں ہیں۔ حج تو یہ ہے سامعین کرام کہ آپ جاتے ہیں وہاں لبیک اللہم لبیک کی نعرے لگاتے ہیں، اور پھر یہاں جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی زبان حال سے ایک دوسرا نعرہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، جس کو صاحب دل آدمی سمجھتا ہے۔ جب واپس آتا ہے نا حاجی، تو وہ ایک اور دنیا کا نعرہ، لبیک یا دنیا لبیک، اے دنیا، اے مال و دولت، اے اقتدار، اے اختیارات، اے رشوت، اے کرپشن، سارے لوگ آ کے وہ کرنے لگتے ہیں۔ لبیک پھر اس کو کہتے ہیں، وہاں جا کے زبان سے لبیک کہتے ہیں، یہاں کے دل سے کہتے ہیں کہ لبیک، اے میری کرسی، اے میری سیٹ، اے میرا اقتدار، اے میرا کاروبار، اے میرا کارخانہ، لبیک میں آ گیا۔ اب وہ تمام خرچے جو ہیں وہ میں پورے کروں گا جو میں نے حج پہ کیے ہیں۔ لبیک، تمہارا اے مال، تم جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں اللہ کو زبان سے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں آگے مال و دولت کو پکارنے کہ بھئی تمہاری اے مال، تمہاری طرح جیسا کوئی طاقتور چیز نہیں ہے اس دنیا میں، بس میں تو تمہیں دل سے لگاؤں گا اور دل میں تمہیں رکھوں گا۔ اللہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں منافقوں کا، اور منافقوں کی حالت بری ہو گئی، جب لشکر آ گئے ان کی حالت بری ہو گئی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام۔ تو میں یہ گفتگو کا سلسلہ سمیٹتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ باتیں، یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کے ترجمہ پڑھ دوں اور پھر تفسیر کر دوں اور پھر 8-10 آیاتیں پڑھ دوں اور آپ کہیں بھئی یار تو بڑا قرآن ہم نے پڑھ لیا، 10-12 آیاتوں کا ترجمہ سنا دوں، پھر تھوڑی تھوڑی تفسیر کر دوں، ایسا ہی ہوتا ہے سارا، مطلب تقریباً۔ تو بہرحال میں یہ دیکھیں جو ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ میں اپنی اصلاح کروں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، آپ کی خیر خواہی بھی چاہوں گا۔ یہ مقصد ہے بنیادی طور پہ اس درس کا کہ خیر خواہی ہے۔ اب خیر خواہی تو قرآن سے ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ، تم اس کے ذریعے نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ایسا نہیں کہ ایک نفس اپنے کیے میں گرفتار ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ تو ہم تو اپنے
یعنی حساب کتاب سے زندگی گزار رہے ہیں نا. یہ تو کوئی قرآنی زندگی نہیں ہے ہماری زندگی قرآنی نہیں ہے، یا اس میں للہیت نہیں ہے. یہ تو ساری مفاد پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، مادیت ہے. سامعین کرام، میں عام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں خاص کوئی میرا مخاطب نہیں ہے، عام عوام الناس، اس سے میں مخاطب ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سٹیج ہے کہ اس سے میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے، اب آتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف، کہ جب دین کا آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو دین کے تقاضوں کو پھر آپ پورا نہیں کر سکتے. منافق تھے مدینے کے، انہوں نے دین کو یعنی اگر سمجھ بھی لیا لیکن دینی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. عملاً طور پہ زبان سے تو کہہ دیا، اور زبان سے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نا شاعر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و زبان سے تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے سامعین اکرام. یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ اسلام ہم نے جو روایتی طور پہ اسلام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں روایتی طور پہ، وہ روایتی طور پہ ہے. یعنی قبر کو یعنی مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں مثال کے طور پہ. ہندو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں. نہ وہ سوچ رہے ہیں نہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے چند دنوں بعد. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک غم کی فضا ہوتی ہے گھر میں، جہاں میت ہوتی ہے نا وہاں ایک غم کی فضا ہوتی ہے. مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ ایک تحفہ ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ کے مومن کہا جاتا ہے موت کے بعد جو ہے اس کا یہ اپنے دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے، آپ دیکھیں شادی ہوتی ہے، جب لڑکی اور لڑکے کا ایک بندھن بنتا ہے اور شادی کے وقت آپ لوگ یعنی رونا دھونا کرتے ہیں کہ شادیانے بجاتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ دیکھیں شادی حالوں میں کیا نہیں ہو رہا. یہ ڈی جے ہے اور یہ ڈانسر ہیں اور یہ تماشے ہیں اور یہ کیا ایک محب محبوب سے مثال کے طور پہ مل رہے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. جائز یا ناجائز اس پہ لیکن ملاپ کے وقت خوشیاں ملائی جاتی ہیں. دو خاندان ملتے ہیں تو خوشیاں ملائی جاتی ہیں. موت کیا ہے؟ یہ محب اور محبوب مل رہے ہیں. محبوب اللہ، محب مومن. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب آپ دیکھیں ان گھروں میں جہاں محب محبوب کے پاس چلا گیا ہے وہاں ایک غم کی اور ایک افسردگی کی فضا ہے. بجائے اس کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شادیاں نہیں بجائیں، یعنی ہمارا یہ تصور ہوتا ہے، میں ذرا کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ غلط نہ سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شادیاں نہیں بجائیں یا ہنسیں کھیلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہنسنا کھیلنا تو ویسے بھی ایسی مناسب بات نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ شخص ہم یعنی ختم ہو گیا، اس کو ہم نے مٹی میں داب دیا. حقیقت تو یہ نہیں ہے. یعنی ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں سامعین کرام. ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ کے پھر جب موت ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ بچھڑ گیا اس سے، مجھ سے. ہم خود موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ رہ جائے گا، جو بھی میں نے جمع کیا ہے، جو اولاد ہے، بیوی بچے، یہ شوہر، یہ سب کچھ مجھ سے چل جائیں گے. تو موت کو یعنی عام طور پہ ہم اچھی چیز نہیں سمجھتے، بس اس کو اختتام زندگی سمجھتے ہیں. لیکن یہ اختتام زندگی تو نہیں ہے. دنیا میں زندگی کی شام ہے لیکن آخرت میں آپ کی زندگی کی صبح ہو رہی ہے، اور بہت خوشی کا وقت ہے مومن کے لیے موت جو ہے.
باتو نشان مرد مومن بگویم چو مرگابد خندبر لباش. ایسا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کیا میں تمہیں باتو نشان مرد مومن بگویم، کیا میں تمہیں اس کی مومن کی نشانیاں نہ بتاؤں. نشانی چو مرگ آیت خند پر لباش، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. خند بر لباش، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. سامنے کرام، تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک حسین وقت ہے موت کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا، یہ اصل میں یہ سارے مضامین آ رہے ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی جو مومن ہے وہ تو غم منا رہے ہیں، ایک مصیبت ہے، ایک ابتلا ہے، کوئی جو ہے مختلف گمان کر رہا ہے اور کوئی جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. دو فرقے تھے مسلمانوں میں اس وقت، منافق، اور یہاں تذکرہ ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جن کے دل میں مرض تھا نفاق کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سارے جھوٹے نکلے، اور یہ کیا ہو گیا ہم سے، تو ابھی تک وعدے ہو رہے تھے فتح کے، نصرت کے اور امداد کے، اور اب یہ 10,000 کا لشکر آ گیا، ہم تو مارے گئے، ہم نے تو سچا سمجھ لیا تھا، یہ تو سب کچھ جھوٹا نکلا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو جو وعدے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیے تھے وہ تو سارے دھوکہ نکلے. یہ کس نے کہا؟ مسلمان تھے. یہ کون تھے؟ 5 وقت کے نمازی تھے. کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جہاد کو چاہتے تھے، چندے دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور ان کا اب وہ نفاق جو ہے وہ زبان پہ آ گیا. آزمائش اور ابتلا کے وقت پتہ چل جاتا ہے سامنے کرام کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ 2 قسم کے یعنی فریق تھے جو کہ وہ کر رہے تھے، مختلف بات کر رہے تھے. تو جو منافق تھے اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، مضمون جاری ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. سامعین کرام، اب اس کا ترجمہ، ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں آزمایا گیا مومنوں کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو خوب ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقوں نے کہا اور جن کے دل میں نفاق کا مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے لیکن دھوکہ تھا. ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. And then the believers were tested and were shaken most severely. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.
when the hypocrites and those in whose hearts is sickness said, God and his messenger promised us nothing but illusion. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔